والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال الله تعالى في مقام آخر: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال الله تعالى في مقام آخر: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك. ایک ہوتا ہے لنگر شریف، لنگر شریف سمجھے نا، لنگر شریف ایک ہوتا ہے لنگر شریف، ایک ہوتا ہے ثواب جڑا کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، ایک ہوتا ہے علم تربیت. تین چیزاں ہوتی ہیں، کسی بھی محفل چلے جائیے تین چیزاں ہوتی ہیں: لنگر شریف، ثواب اور علم. لنگر شریف بھی لب جانا، بھاوے بندہ ستا رہے تو بھاوے بندہ جاگتا رہے، بھاوے بندہ پڑھنا رہنا ناراض بیٹھا رہے، بھاوے بندہ سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف پڑھتا رہے. لنگر شریف بھی لب جاتا ہے. بولو لنگر شریف بھی لب جاتا ہے، ثواب بھی لب جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ہی بڑا مہربان. اللہ تعالیٰ ہے ہی بڑا مہربان. بھاوے ستے بھی رہو ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے گھارے تو بیٹھتے ہیں. جتنے بندہ گھارے بیٹھا ہو تو ثواب دے ملتا ہی ہے. بھاوے بندہ قاری صاحب والے منہ کر کے پوے تو بھاوے دوسری سائڈ سے منہ کر کے بیٹھا رہے، اور قاری صاحب نے ناراض نہ ہوئے. پکی گل ہے، قاری صاحب نے بندہ ناراض نہ ہوئے تو مڑ بھاوے جتنے مرضی منہ کر کے بیٹھا رہے، ثواب مل ہی جاتا ہے. اچھا، تیسری شے جی نا علم تربیت، وہ کوئی نہیں ملتی زندگی میں. لنگر شریف بھی مل جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب بھی مل جاتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ پوچھے نا یار آپ جو 2 گھنٹے محفل میں بیٹھے رہے، کوئی چیز وہاں سے سمجھنے کو بھی ملی ہے یا خالی لنگر اور ثواب ہی لے گیا، تو وہ نہیں ملتی. جتنی دیر تک آپ نے توجہ پڑھنے والے کی طرف نہیں کرتی، یہ پکی بات. ثواب مل جائے گا، لنگر کا سواد مل جائے گا، لیکن کوئی چیز سمجھنے سمجھانے والی نہیں. جبکہ ان محافل کا مقصد صرف ثواب لینا نہیں ہے. ان محافل کا مقصد صرف ثواب لینا نہیں ہے، نہ لنگر کھانا مقصد. لنگر سارے گھر پکتا ہے نا، سارے ہر روز کھاتے. یہ دن بھی 11ویں والے دن ان کی ہڑتال ہوتی، ماما بہنیں بھی ہڑتال کرتے ہیں، چل کوئی شے نہیں ہے جا کے مسجد. ایسا نہیں ہوتا. لنگر شریف ہر روز الحمدللہ ہم اپنے گھر سے کھاتے ہیں، کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے کسی کی. تو یہ جو محافل ہوتی ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ سیکھ کے جائیں.
ہمیں پتہ چلے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں پتہ چلے حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو اتنے بڑے قصے اور اتنی بڑی تعریفیں اور اتنی منقبتیں حضور غوث اعظم کی پڑھی جاتی ہیں، وہ بنے کیسے ہیں، وہ تھے کون؟ یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ وہ تھے کون، کیوں ان کی اتنی تعریفیں ہوتی رہی؟ آج تک 1000 سال گزر گئے، لوگ اب تو جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے نا، اس طرح وہ فیض جو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو فیض اللہ کی جانب سے مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام حضور کو ملتا ہے، وہ حضور کے صدقے حضور کی اولاد کو بھی ملتا ہے اور حضور کے فرما برداروں کو بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فیض ملتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے فیض ملتا ہے۔ تو یہ کیوں ملتا ہے؟ حضور غوث اعظم اللہ نے اتنی شانیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے کہ آج تک ہمیں یوں لگتا ہے جیسے حضور غوث اعظم ہمارے اندر موجود ہیں۔ کیوں ہے؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج لوگ آج تک اس سے ان کے گیت گاتے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہوتا رہے گا۔ کیوں ہوتا ہے ان کا؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ تب ہمیں پتہ چلے گی جب ہم مسجد میں آ کر ان محافل میں آ کر نظر پڑھنے والے قاری صاحب، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو توجہ دیا کریں قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، توجہ دیا کریں بولنے والا اسٹیج پر کیا کہہ رہا ہے، توجہ دیا کریں پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ نہ لنگر مقصد ہوتا ہے نہ ثواب مقصد ہوتا ہے۔ ثواب لینا ہی ہے تو پھر باہر جا کے بیٹھ جائیں، اللہ نہ کرے ثواب اللہ پاک کی قسمیں مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، مسجد میں بیٹھ جائیں ثواب مل جائے گا، آپ نیت خالص کر کے بازار سے گزر جائیں ثواب آپ کو پھر بھی مل جائے گا۔ لیکن ان محفل کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ لے کے جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی تعریفیں کرتا ہے، اپنے محبوب بندوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ کیسے تعریفیں کرتا ہے؟ کبھی وہ کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے جو پیارے بندے وہ دیکھو وہ چل کیسے رہے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے وہ فلاں بندے کو دیکھو کتنی پیار سے چل رہا ہے۔ اللہ ان کے چلنے کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ چلتے کیسے ہیں۔ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، تو بڑے وقار کے ساتھ وہ چلتے ہوتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ وہ چلتے ہوتے ہیں، بڑے ٹیکے کے ساتھ وہ چلتے ہوتے ہیں، وہ جاہلوں کی طرح نہیں چلتے ہوتے۔ اور پھر اگر انہیں رستے میں کسی سے کلام کرنا پڑ جائے تو جہاں پر انہیں کوئی نیک بندہ مل جائے پھر تو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی جاہل مل جائے نا، کوئی جاہل، تو ارشاد فرمایا وہ اپنی عزت اور وقار پر حرف نہیں آنے دیتے بلکہ انہیں بھی سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، کبھی ان کے چلنے پھرنے کی تعریف کرتا ہے، کبھی کرتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، ان کا کھڑا ہونا دیکھو کھڑے کیسے ہوتے ہیں، وہ کھڑے کیسے ہوتے ہیں، ان کا کھڑا ہونا کیسا ہے۔ فرمایا وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں تو ذکر میرے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما، وہ دیکھو وہ کھڑے ہیں ذکر میرے ہی کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کے، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، نہ حدیث سنا رہا ہوں، نہ آپ کو شعر سنا رہا ہوں، قرآن کی تعریفیں، قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، دیکھو وہ کھڑے کیسے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر وہ اللہ والے کہیں بیٹھ جائیں تو اللہ کہتا ہے وقعودا، وہ دیکھو وہ بیٹھے ہوئے کیسے ہیں، وہ بیٹھ کے بھی میرے ہی ذکر کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کے بھی
میرے ہی ذکر کر رہے ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور وہ لیٹے ہوئے دیکھو کیسے. ہاں اللہ اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں نا. یہ بندے وہ ہیں جنہیں آپ غوث اعظم کہتے ہیں. یہ بندے وہ ہیں جنہیں آپ داتا علی اجمیری کہتے ہیں. یہ بندے وہ ہیں جنہیں آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں. یہ بندے وہ ہیں جنہیں آپ بابا فرید کہتے ہیں. یہ بندے وہ ہیں جنہیں آپ خواجہ نور محمد مہروی کہتے ہیں. یہ بندے وہ ہیں جنہیں آپ خواجہ توسری پیر پٹھان کہتے ہیں. یہ بندے وہ ہیں جنہیں آپ پیر سیال لجپال کہتے ہیں. یہ بندے وہ ہیں جنہیں آپ پیر میرے علی شاہ کہتے ہیں. یہ بندے وہ ہیں کہ جنہیں آپ حضور شیر ربانی کہتے ہیں. یہ بندے وہ ہیں جنہیں آپ مجدد الفسانی کہتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں کہ جن کے صدقے سے آج ہمیں کلمہ نصیب ہو. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے ان کا چلنا دیکھو. اتنی محبت سے چلتے ہیں لوگوں. ان کا چلنا دیکھو, ان کا کھڑا ہونا دیکھو, وہ ان کا بیٹھنا دیکھو, ان کا لیٹ جانا دیکھو. اللہ فرماتا ہے اگر یہ سوچ جائے تو نہیں نہ سمجھ ایک بات نہیں. رسول اللہ یا علی. یہ اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ کہتا ہے ان کا چلنا دیکھو, بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک اونٹوں کی طرح, جانوروں کی طرح ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر, بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں. فرمایا ان کا کھڑا ہونا دیکھو, کھڑے ہوتے ہیں تو ذکر میرا چل رہا ہوتا ہے. ان کا بیٹھنا دیکھو, یہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو ذکر میرا کر رہے ہوتے ہیں. ان کو دیکھو جب یہ پہلوؤں کے بل لیٹ جاتے ہیں, فرمایا ذکر میرا کرتے ہیں. فرمایا جب یہ سو جاتے ہیں, سبحان اللہ کہہ دیں, مزے والی بات یہ ہے. فرمایا جب یہ سو جاتے ہیں, جب یہ سو جاتے ہیں, اگر یہ سوئے رہے 309 سال تک, نہیں سمجھ آئی نا. اصحاب کہف اللہ کے نیک بندے تھے. اگر یہ چلتے ہو تو ان کا چلنا دیکھو, کھڑے ہو تو کھڑے ہونا دیکھو, بیٹھ جائے تو بیٹھنا دیکھو, اور اگر لیٹ جائے تو لیٹنا دیکھو. اگر سو جائے فرمایا پھر مجھے دیکھو, میں اپنے سورج کی حرکت کو بدل دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنی تقدیر بدل دیتا ہوں. میں اپنی تقدیر بدل دیتا ہوں. میں اپنی تقدیر بدل دیتا ہوں. سورج جب سے بنا ہے وہ ایک ہی ڈگر پہ چل رہا ہے. جب سے سورج بنا ہے اس کی ایک ہی منزل ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا. والشمس تجری, سورہ یاسین کے لفظ پڑھے آپ کو یاد ہو جائے کہ چلے چاہتا. والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. فرمایا یہ قدرت کی تقدیریں ہیں. یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ سورج اپنی جگہ سے نکلتا ہے, اپنی جگہ پر غروب ہوتا ہے. اس کی مدار مقرر ہے, اس کے راستے مقرر ہے, اس کی لائن مقرر ہے. وہ دائیں بائیں نہیں ہوا کرتا. فرمایا لیکن جب میرے دوست سو جاتے ہیں, جب میرے دوست سو جاتے ہیں, اور جب میرے محبوب بندے سو جائیں, فرمایا پھر ضرورت پڑے تو میں بدل بھی دیا کرتا ہوں. یہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی تعریف بھی کرتا ہے قرآن میں. محبوب بندوں کی تعریفیں کرتا ہے قرآن میں. اللہ پاک بے شمارہ قرآن پاک پڑھے. آپ پڑھیں 19واں سپارہ, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. فرمایا ان کا راتیں دیکھو, تمہاری راتیں خراٹے نکلتی ہیں, ان کی راتیں مصلی پہ کھڑے ہو کر گزر جاتی ہیں. تمہاری راتیں غفلت میں گپے آنکھتے گزر جاتی ہیں. ان کو دیکھو کبھی یہ مسجد میں مصلی ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی گھر کے کونے میں مصلی ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ذکر کرتے رہتے ہیں, تھکتے نہیں ہے, رات گزر جاتی ہے. تھکتے نہیں ہے, رات گزر جاتی ہے. سیدہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی بارگاہ عرض کرتی, مولا پروردگار رات کتنی چھوٹی بنائی تو نے, رات کتنی چھوٹی بنائی تو نے کہ تیری بندی جی بھر کے تجھے سجدہ بھی سجدہ
پڑھا کرتی تھی رات گزر جاتی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ارشاد فرمایا ان کی راتیں دیکھو ان کی صبح دیکھو ان کے دن دیکھو ان کی شامیں دیکھو فرمایا جب بھی تم ان کو دیکھو گے ان کی ظاہری حالت میں نہ جانا ان کی ظاہری حالت میں نہ جانا تمہیں یہ سوتا ہوا نظر آئے گے تم دیکھو گے تمہیں محسوس ہوگا یہ سو رہے تم دیکھو گے تمہیں محسوس ہوگا یہ آرام سے کرتے ہوئے تمہیں نظر آئے گا تم دیکھو گے یہ زمین پر چل رہے فرمایا نہیں یہ ہمارے ذکر میں لگے رہتے ہیں ان کی لو ہم سے لگی رہتی ہے یہ ہر وقت ہمارے ہو کے رہتے ہیں یہ ہر وقت ہمارا ذکر کرتے رہتے ہیں یہ ہر وقت ہماری یادوں میں ڈوبے رہتے ہیں یہ ہر وقت ہمارا نام جپتے رہتے ہیں یہ ہر وقت ہمارا ذکر کرتے رہتے ہیں لوگوں سنو جب یہ ہمارا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ یہ ہم سے باتیں کرتے رہتے ہیں ہم ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں تم ان کو دیکھو اللہ چاہ کو بتا جب یہ میرے محبوب بندے حضور نے فرمایا جب یہ میرے محبوب بندے میرے ذکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر میں عرشوں پر نہیں ہوتا اللہ جلیسوں ہوں فرمایا جب یہ میرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا پھر آنا جلیسوں ہوں میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں جب یہ میرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا کبھی آپ محبت سے سنیں اس کو محبت سے توجہ بہتر کرتے جب یہ میرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا آج میرا محبوب اگر کہیں پہ کوئی بیٹھا ہوا نا یا کوئی پھنسا ہوا ہو کسی کا میں کہتا ہوں یار پریشان ہونا میں تیرے کوڑی ہوں گا پریشان نہ ہونا کسی بھی لمحے میں تیرے ساتھ ہوں بے فکری ہوں بے فکر ہو کے جا یہ تو اور میں کہتا ہے لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ فرماتا ہے پروردگار تو ویسے ہی ہر جگہ پر موجود ہے پروردگار کوئی جگہ تیرے وجود سے خالی نہیں ہے ہر جگہ پر تیری ذات کا ظہور ہے ہر جگہ پر تیری ذات کا وجود ہے تو ہر جگہ پر موجود ہے تیرے لیے کوئی مسافت نہیں ہے تیرے لیے کوئی فاصلے نہیں ہے تیرے لیے کوئی دوری نہیں تو ہر جگہ پر موجود ہے جس طرح تو عرش پر موجود ہے اسی طرح تو زمین پر تو ہر جگہ پر موجود ہے لیکن پھر یہ کیا ارشاد فرمایا وہ جو میرا ہر جگہ پر موجود ہونا ہے وہ میرا اللہ ہونے کی صفت ہے وہ میرا اللہ ہونے کی صفت ہے وہ میری صفت ہے میں ہر جگہ پر موجود ہوتا ہوں لیکن یہ جو بات ہے نا آنا جلیسو آنا جلیسو فرمایا یہ میری ان کے ساتھ محبت ہے وہ میری ربوبیت ہے وہ میری الوہیت ہے وہ میری پروردگاریت ہے وہ میری خلقیت ہے وہ میں خالق ہونا میرا جبار ہونا میرا قہار ہونا میرا علیم ہونا میرا بصیر ہونا میرا سمیع ہونا میرا علیم بذات الصدور ہونا فرمایا وہ میری صفات ہے یہ میری محبوبیت ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری یا علی لوگوں میں ان کے پاس ہوتا ہوں جب یہ میرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا میں ان کے پاس ہوتا ہوں میں ایک بات بولوں اگر بڑی نہ ہو جائے بہت بڑی بات نہ ہو جائے اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو کسی اللہ والے کی بغل میں بیٹھ جاؤ کسی اللہ والے کے پہلے پہ جا کے بیٹھ جاؤ سمجھو جب وہ ذکر کر رہا ہوتا نا اللہ اس کے پاس سبحان اللہ طرف سے نہیں کہہ رہا میں حضور کی حدیث کو تھوڑی تشریح دے رہا ہوں اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ملا دیتے ہیں انا جلیسو میں ان کے پاس ہوتا ہوں مجھے ڈھونڈنا ہو تو کہیں دور بھیا میں آپ تھا گیا شیر ہے تو شیر یاد نہیں ہوتے بہرحال مفہوم کا ذکر کر ہی دیتے ہیں کہ آسمانی اڑنیاں پھڑدا جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں وہ تمہارے پاس ہے ہم ذکر تو کریں اس کا ہم اس کو یاد ہم اس کا تذکرہ تو کریں ہم اس سے باتیں تو کریں ہمارا کبھی دل ہی نہیں چاہا ہم اس سے بات کریں ہمارا دل ہی نہیں چاہا ہم اس کو ڈھونڈیں انا جلیسو لوگوں میں ان کے پاس ہوتا ہوں اب آپ اس کی بات سمجھیں گے جو
تمہیں آیا خود سا پڑھو گا آپ کو بڑی سمجھ اس کی آئے گی. اللہ ایک ساتھ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مولا یہ تجھے جو ڈھونڈنا مقصود ہے, ذکر تیرا کرنا مقصود ہے, بندگی تیری کرنا مقصود ہے, تیرا عرفان حاصل کرنا, یہ میری زندگی کا مقصد ہے. ان سچے لوگوں, ان اپنے بندوں کے ساتھ ہمیں کیوں جوڑتا ہے؟ اپنا ہی کر دے کہ میری طرف آؤ, اللہ اللہ کرو, میرے پاس آؤ, میری باتیں کرو, میرے تذکرے کرو. یہ کیوں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کیوں کہتا ہے؟ اس بات سے انا جلیس ہو, ان سے پتہ چلتا ہے بندے جب تو مجھے ڈھونڈنا چاہے گا, نہ مجھے دیکھ سکتا ہے, نہ مجھے چھو سکتا ہے, نہ مجھے ڈائریکٹ سن سکتا ہے. سن, تو ان کے آس پاس آ جائے کر, میں ان کے پاس ہی ہوتا ہوں. سبحان اللہ. میں ان کے پاس ہوتا ہوں, انا جلیس ہو. پھر ایک اور آیا بہت اللہ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, ان لوگوں کے بولو. کیا فرمایا؟ میں ابھی تک قرآن پاک پڑھ رہا ہوں, قاری صاحب گواہ ہے. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے آپ کو لگا کے رکھ. عام فہم ترجمہ کر رہا ہوں, لفظی ترجمہ اس کا اور ہے, عام فہم ترجمہ اس کا یہی ہے. لفظی ترجمے کی وضاحت کر رہا ہوں, نہ کہ یہ سمجھا جائے کہ لفظی ترجمہ کچھ اور ہے, کہیں جاؤ کوئی نتیجہ ہی آتا ہے. نہیں, وَاصْبِرْ, اپنے آپ کو ٹھہرا, اپنے آپ کو روک کے رکھ. نفس کا, اپنے ضمیر کو, اپنے نفس کو روک کے رکھ. مع الذین, ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھ. ان سے کنی کترا کے بھاگ نہیں, ان کی محفل سے اٹھ کے نہ جا, ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کے رکھ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, مولا کن کے ساتھ؟ فرمایا جو میرے ذکر میں لگے رہتے ہیں. مولا کیوں؟ فرمایا انا جلیس ہوں, میں ان کے پاس ہوتا ہوں, میں ان کے پاس ہوتا ہوں. ان کے پاس ہی بیٹھا رہ کر, اگر فرصت ملے تو ان کے پاس ہی بیٹھا رہ, فرصت نہ ملے تو فرصت لے کے آ ان کے پاس بیٹھ. اور پھر فرمایا کون لوگ ہیں یہ؟ ساتھ تعریف بھی کر دی. مولا ہمیں بتا رہے ہیں, یہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. فرمایا کر تو تعریفیں نہیں کی رہا ہوں, تجھے نصیحت کر رہا ہوں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, کون لوگ؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, جو دن رات اللہ کو پکارنے میں لگے رہتے ہیں. فرمایا ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر, ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو, ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ, ان کے ساتھ لگ جاؤ. سب کچھ ان سے مل جائے گا. جب میں ان کے پاس ہوتا ہوں پھر باقی پیچھے رہ کیا گیا ہے. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, جو ہر وقت اپنے يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, جو دن رات اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں, جو دن رات اللہ کو پکارتے رہتے ہیں, جو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں. ارشاد فرمایا وہ ہر وقت اللہ کے چہرے کے طالب رہتے ہیں. جو انہیں اللہ کا چہرہ مل جائے, انہیں اللہ کا مکھڑا مل جائے, انہیں اللہ کا دیدار ہو جائے, وہ اللہ کے چہرے کو پا لیں, اللہ کی توجہ کو پا لیں. حضور نے ارشاد فرمایا اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. بولو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. صحیح سے دسنا ارشاد پاک میں پڑھی ایسے نے ساڈے گل آئی کسی اللہ نو دے پیا کسی دن آئی گل دے نہیں نا مزہ کی نہیں آ رہا. بزرگ تھے نا, کہا حضرت آپ جنگل میں اکیلے رہتے ہیں, آبادی میں آئے, مزے لیں, ذکر بھی کریں. آبادی میں بھی تو نماز, روزہ, حج, زکات, ذکر چلتا رہتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. ادھر آپ جنگل میں اکیلے رہتے ہیں, تنہائی نہیں ہوتی. کہتے نہیں تنہائی ہوتی, جب میں نے اپنے محبوب سے بات کرنی ہو نا تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. جب میں نے اپنے محبوب سے بات کرنی ہو نا تو نماز پڑھ لیتا ہوں, اور جب محبوب کی باتیں سننی ہو تو قرآن پڑھ لیتا ہوں. سبحان اللہ.
وہ تو اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کریں، وہ تو اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے باتیں سنیں۔ وہ کیفیت نہیں ملے گی ہمیں، وہ لطف ہمیں عبادات میں نہیں ملے گا جب تک تمہاری توجہ اس طرف نہیں ہوگی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا تم اسے دیکھ، کس کو دیکھ رہے ہو؟ یریدون وجہ، وہ جو دن رات اس کا ذکر کرنے کے لیے اس کے چہرے کے طالب ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے، وہ الٹی چال چلتے ہیں دیوان خانے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے، وہ تو مکھڑا تکنا ہو محبوب کا تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، چلے محبوب اس طرح سامنے نہیں آتا تو اس طرح سے آئے صحیح، یریدون وجہ، یہ ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں، لیکن ان کی منزل کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے، ان کی منزل اللہ کی توجہ ہے، ان کی منزل اللہ کی محبت ہے، ان کی منزل اللہ کا عشق ہے، ان کی منزل اللہ کی رضا ہے، ان کی منزل پروردگار عالم ہے کہ وہ مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو شانے بھی کئی دیتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ پھر آگے شعر علامہ اقبال کا جواب شکوہ کے اشعار ہے، فرمایا کہ ہم جو بھی ہماری تلاش میں نکلتا ہے نا، جو ہمیں تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، ارشاد فرمایا ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ وَيَجْتَبِي مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أُنِيبُ، اس طرح کر کے قرآن پاک من اناب، یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی چاہت رکھتا ہے نا اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ من ينيب يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ارشاد فرمایا جو اس کی چاہت رکھتا ہے وہ اس کو منزل دے دیتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے وہ منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی بہت چنگاری ہونا، ہمیں چاہت بھی تو ہو، تو یاد رہے ہم یہ 11ویں شریف، یہ اس سے دادا صاحب، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو بزرگ ہیں نا ان کا فیض ہمیں ملے، وہ بزرگ بنے کیوں، وہ بنے کیسے، ان کی محنت کیا تھی، ان کی کاوش کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے، وہ کیسے اس منزل پر پہنچ گئے، وہ یہ ساری منزلیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے۔ انداز اس نے کیا کیا؟ انداز اس نے یہ اپنایا کہ وہ اپنے محبوب بندوں کی تعریفیں کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ جو جو میں ان کی تعریفیں کروں نا وہ تم عمل کرتے جانا، تم بھی ان میں شامل ہو۔ مختصر سی بات ہے، ارشاد فرمایا یہ جب چلتے ہیں نا تو بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، تم بھی وقار کے ساتھ چلا کرو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ راتوں کو میری عبادت میں گزار دیتے ہیں، سجدے میں گزار دیتے ہیں، قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اگر تم بننا چاہتے ہو تو تم بھی گزار دیا کرو، تم بھی نمازیں پڑھو، تم بھی سجدے کرو، تم بھی قیام کرو۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو، نمازیں پڑھ کے اپنے اوپر فخر نہ کرنا میں نے بڑی نمازیں پڑھ لی، میں نے حج زکوٰۃ کر لیے، فرمایا نہیں، شیطان پڑ جائے گا تمہیں، فرمایا شیطان سے بچنا ہونا تو کونوا مع الصادقین، غوث عالم کے ساتھ ہو جانا، شیطان سے بچنا ہو تو داتا علی اجمیری کے ساتھ ہو جانا، شیطان سے بچنا ہو تو میرے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جانا، شیطان سے بھی بچ جاؤ گے ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں ہم اس لیے جاتے ہیں، یہ محفل سے جاتے ہیں تو یاد رہے ثواب مل جاتا ہے، لنگر کی صورت میں ثواب بھی مل جاتا ہے، لیکن یہ اولیاء اللہ کی محبت نہیں ملتی، اولیاء اللہ کا تذکرہ نہیں ملتا، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ملتی، یہ قرآن کے تذکرے، یہ حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، آپ کی حدیث مبارکہ یہ نہیں ملتی۔ ثواب بھی مل جاتا ہے، ثواب بھی لنگر کی صورت مل جاتا ہے، لیکن یہ تعلیم نہیں ملتی۔ تو یہ الحمدللہ
یہ اس طرح مایوس نہ ہو. یہ الحمدللہ ہمیں یہ میں اللہ کی ذات کا کروڑا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا بچے بھی نہیں سوئے ہوئے. یہ بچے بھی نہیں, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا آپ کچھ ایک دوسرے کو دیکھ لیں, چلا دیکھ لیں, ایک لمحے کے لیے میری طرف نہ دیکھیں, ایک دوسرے کو دیکھ لیں. یہ مجھے اللہ کی ذات کا کروڑا شکر ہے, میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا, الفاظ ہی نہیں ہے کیسے اس کا شکر ادا کریں. یہ اللہ کا کرم ہے ہم سب پر کہ ہم سب سن رہے ہیں. کوئی بھی اپنے کامیاب 20-25 لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ہم سن رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ بتائیں مجھے, آپ نے ابھی تک کیا سنا ہے؟ یا قرآن سنا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان سنا ہے. ہم نے کوئی دوسری بات کی نہیں. انشاءاللہ اللہ پاک یہ اگر اسی طرح ہی رہا, یہ ہم اسی طرح ہی چلتے. ایک اور میں نے ریکویسٹ کرنی ہے, 11ویں شریف میں جو محفل ہے نا, پروگرام ہے, یا ہم ہفتے بعد جو ہلکا درود شریف کا محفل کرتے ہیں, کتنی دیر ہماری ہوتی ہے؟ میرا خیال آدھا پونا گھنٹہ ہی ہوتا ہے. تو کیا ہو گیا اگر ہفتے میں ہم پونا گھنٹہ اللہ کے لیے بیٹھ جائیں, حضور پر درود پڑھنے کے لیے ہم بیٹھ جائیں, کیا ہو جاتا ہے اس میں پونا گھنٹہ؟ اگر ہفتے میں 24 ضرب 7 کتنے بنتے ہیں؟ 5 چوکا 100 200 گھنٹے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ پونے 200 گھنٹے, راؤنڈ اباؤٹ پونے 200 گھنٹے کا. پونے 200 گھنٹوں میں سے پونا گھنٹہ حضور پر درود پڑھنے کے لیے کبھی سوچا آپ نے؟ پونے 200 گھنٹوں میں سے کیا صرف پونا گھنٹہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم حضور پر درود پڑھ لیں اور کچھ حضور کی باتیں سن لیں, کچھ سنا لیں؟ اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بڑے یار واقعی ہم مصروف ہیں. کل قیامت کے دن اگر حضور نے فرما دیا کہ میں بھی مصروف ہوں, میرا رب بھی مصروف ہے, تب ہم کیا کریں گے؟ تب ہم کیا کریں گے اگر کل حضور نے فرما دیا کہ میں مصروف ہوں, قیامت کے دنیا میں تو مصروف رہا ہے. وہ ایک صحابی تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کام کرتا ہوں, فرض نمازیں پڑھتا ہوں, فرائض ادا کرتا ہوں, جو وقت فارغ ہوتا ہے یا رسول اللہ اس میں سے چوتھا حصہ میں آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہوں. سبحان اللہ, ویسے بنتی ہے آگے آپ کی پڑھتی, سبحان اللہ کہیں یہ نام ہے. حضور نے ارشاد سنا ہے یہ تیرے لیے بہتر ہے, اور اگر تھوڑا زیادہ کر دے تو اور بہتر ہو, اور بہتر ہو جائے. وہ صحابی تھے, مچل گئے, عرض کیا یا رسول اللہ اپنا آدھا وقت آپ کی ذات پر درود پڑھو. حضور نے ارشاد سنا ہوا میرے صحابی یہ تو بڑا ہی بہتر ہو گیا, لیکن اگر اور کرے گا تو اور بہتر ہے. وہ صحابی اور تڑپ گیا, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 3 حصے میں آپ کی ذات پر درود پڑھوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابی واہ بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میرے صحابی یہ ٹھیک ہے, یہ تیرے لیے بہتر ہے, اگر اور زیادہ کرے گا تو اور بہتر ہوگا, اگر اور زیادہ کرے گا تو اور بہتر ہوگا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ سارا وقت پڑھو آپ پر درود. حضور نے ارشاد فرمایا اگر تو سارا وقت مجھ پہ درود پڑھے نا تو میرا رب بڑا لجپال ہے. ارشاد فرمایا تیرے ہر کام, تیرا بولیں ہر کام, گننا چاہتے ہیں آپ کتنے کام ہیں؟ آپ کی دکان ہے, آپ دکانداری کرتے ہیں, ہے نا, آپ ملازم ہیں, ملازمت پر جاتے ہیں, نوکری پر, آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کی چاہت ہوتی ہے, مالی مشکلات ہے تو آپ چاہتے ہیں مالی مشکلات ختم ہو جائیں. ہوتا ہے نا ایسا, میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اگر آپ کی کوئی گھریلو پریشانی ہے تو آپ کہتے ہیں یا اللہ پریشانیاں دور ہو جائیں, یہ بھی آپ کی ضرورت ہے نا. آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو آپ کی خواہش ہے نا اللہ کرے اولاد ہو جائے. آپ کی اولاد ہے فرما بردار نہیں تو خواہش ہے نا کہ اللہ کرے فرما بردار ہو جائے. آپ کی پریشانیاں گھر میں گھریلو پریشانی ہے, بیوی بچوں کے معاملات میں آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ کام صحیح ہو جائے, ہوتی ہے نا خواہش. آپ کی ساری خواہشات ہیں. سنیں حضور نے کیا ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا میرے صحابی اگر تو ہر لمحہ مجھ پر درود پڑے گا تو سن تیرے ہر کام کی ضمانت میرا پروردگار دے گا. سبحان اللہ. تیرے ہر کام کے لیے میرا رب کافی ہوتا ہے. بس تو مجھ پر درود پڑھتے رہنا, اللہ تیرے کام کرتا رہے گا. جس کے کاموں کی ضمانت خود خدا لے, اس کا کوئی کام رہ سکتا ہے؟ نہیں رہتا ہوتا. شرط کیا ہے؟ وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا وقت, آدھا وقت, پونا وقت, سارا وقت آپ پر. صحابی تو سارا وقت درود پڑھتے تھے, ہم ہفتے میں پونا گھنٹہ پڑھتے.
بھاگنے کی کرتے ہیں، نیند آئی بھی سونا ہے. یار کبھی نہیں سوئے آپ؟ کبھی نہیں سوئے؟ سوتے نہیں ہے رات کے وقت؟ صبح کو اگر نیند آئے تو صبح کو ملا لیٹ ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. کسی وقت لمحے رات کے صبح کے کسی لمحے آنکھ لگا لیتے ہیں، آنکھیں سلونی کر لیتے ہیں، سو لیتے ہیں. نیند تو پوری ہو ہی جاتی ہے. آدھا گھنٹہ حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے گزر جائے گا تو خدا کی قسم ہے قیامت کے دن حضور اس کا پورا پورا میں حساب دیں گے. حضور ہمیں پورا پورا اجر دیں گے جتنا درود پڑھیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر 10 بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نہیں نازل کرتا، 10 نہیں کرتا، 100 کرتا ہے. 10 بار درود پڑھے تو کتنی رحمتیں بولیں کتنی؟ 100. فرمایا جو 100 بار اس پر درود پڑھے نا اللہ اس پر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے؟ 100 1000 کتنا؟ 1000. بڑا حساب ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ ہم کو حساب تو آتا ہے، درود نہیں پڑھتے. ہم درود نہیں، ہم سستی پڑھ جاتے. درود شریف کی محفل ہوتی ہے، آپ ضرور شامل کریں. ہر سوموار کو ہماری روٹین ہے. کتنے سال ہو گئے حساب؟ 3-4 سال ہوگا. اس سے بھی شاید زیادہ عرصہ ہوگا. 3-4 سال لازمی ہوگا نہیں، بلکہ 2017 چلیے 2017 میں 5 سال ہو گئے درود شریف کی محفل کو. تو کیا ہو گیا اگر ہم آدھا پونا گھنٹے کے لیے درود شریف کی محفل میں بیٹھے درود پاک پڑھ لیں؟ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، لیکن اگر کر دیں گے تو آپ کی مہربانی. اس بات پہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنا کہ ضرور آؤں گا، نہیں نہیں. پھر بندے کو کام پڑ جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے، وعدہ بے وفائی ہو جاتی ہے. آپ اس بات پر وعدہ کریں کہ ہم کوشش کریں گے. ہر محفل پہ ہم آئیں گے، ہر ہفتے ہم آئیں گے. درود شریف کی محفل پہ ہم ضرور آئیں گے. 11ویں کی محفل پہ ہم ضرور آئیں گے. 11ویں کی محفل پہ ہم ضرور آئیں گے. کتنی دیر ہوگی ہمیں بیٹھے ہوئے؟ 1 گھنٹہ. 10 ہو گئے. 8:30 بجے 8:45 بجے ہم فارغ ہوئے. 1.25 گھنٹہ ہو گیا. ہم اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. تو کیا خیال ہے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر نہیں کرتا ہوگا؟ فاذکرونی اذکرکم. تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں 1.25 گھنٹہ ہم نے اللہ کا نہیں، اللہ نے ہمارا ذکر کیا. اللہ نے ہمارا ذکر کیا. تو کتنی لطف بھری بات ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو، حضور پر درود پڑھو. تو ایک اور بات، ایک تو یہ کہ ہم نے ضرور آنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا کوئی بیلی ساتھی بھی ہوگا نا، ہوگا نا، کوئی ہے نا، لازمی ہے، اس کو بھی لے کے آنا ہے. اس کو بھی لے کے آنا ہے. ہم نے اس کو بھی اللہ کا ذکر سنانا ہے، اور اس کو بھی ہم نے لگانا ہے اس پر کہ وہ اللہ کا ذکر کرے. اس کو بھی ہم نے سکھانا ہے کہ وہ حضور پر درود پڑھے. اس کو بھی ہم نے عادی کرنا ہے کہ وہ ہر لمحے حضور کی ذات پر درود پڑھے. یہ ہمارا مشن ہے آج سے. یہ پہلے میں نے کبھی بات نہیں کی، دل چاہتا تھا کرنے کو لیکن میں نے کبھی نہیں کہا، لیکن آج سے یہ تہیا کریں. جس طرح مجھے پتا ہے نا کہ میں صبح 9 بجے آفس سے آتا ہوں، مغرب کی نماز کے ٹائم آتا ہوں، مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا، مجھے بھی ٹینشن ہوتی ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. عشاء کی نماز بھی پڑھنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے. لیکن میرے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ صبح میں نے جانا ہے. میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے. آگے ذہن میں ہوتا ہے نا، میں نے اپنی روٹین اس طرح سیٹ کی ہے. اگر اس روٹین کے اندر میں ایک درود پاک بھی آدھا گھنٹہ سیٹ کروں گا کہ یہ میں نے لازمی پڑھنا ہے، میں جدھر بھی ہونا، یہ سوار کو عشاء کے بعد میں نے پہنچنا ہے، میں نے درود پڑھنا ہے. اگر یہ بن جائے گا ہماری روٹین تو پھر ہم پڑھیں گے، پھر ہم ضرور پڑھیں گے. اور انشاءاللہ ہم اس محفل کو حضور کے ذات اقدس پر درود و سلام کی محفل کو ہم ضرور جو ہے وہ اپنی شرکت کریں گے، اور حضور کی ذات پر مل بیٹھ کے درود پاک پڑھیں گے. اور اس طرح اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کا فیضان اور قرآن مجید کی تعلیمات ہم حاصل کریں گے. اللہ جل شانہ ہم سب کو جو ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا